جو لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوگا، اور جس طرح پہلے جو ہے کئی نوجوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، کوئی جس میں ہمارے پولیس والے بھی مختلف جگہوں پہ، دیرکوٹ میں، پورے آزاد کشمیر میں، اس سے پہلے والے میں بھی مظفر آباد سٹی سے جو ہے ہمارے لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں یہی خوف اور خدشات تھے کہ شاید ادارے اس دفعہ بھی جو ہے کوئی ہماری جو ہے پراپر سیکورٹی نہ کر سکے، اور ہم بہتر یہ ہے کہ اپنی دکانیں بند کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سیکورٹی کے تمام جملہ اداروں کا، جنہوں نے بھرپور سیکورٹی ہمیں فراہم کی، اور ڈویژن مظفر آباد میں آج تک کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ابھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے تاجران کو یہ کہیں کہ کافی دنوں سے یہ لاک ڈاؤن ہے، جس سے آپ کی معیشت پہلے ہی بڑی کمزور ہے۔ آزاد کشمیر میں معاشی اعتبار سے ہم بڑے کمزور ہیں۔ پاکستان کی طرف سے جو سبسڈی ملتی ہے ہمیں بجلی کی بلات میں، جو سبسڈی والا آٹا ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو ہمارے لیے بجلی کے بل دینے بھی بڑے مشکل ہو جائیں۔ 23 ارب روپے کی بجلی کی مد میں وفاق ہمیں سبسڈی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم کمرشل 10 روپے اور ڈومیسٹک ہم 3 روپے 5 روپے استعمال کر رہے ہیں۔ اس پہ میں اپنے تمام اداروں کا اور وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ سوچا، اپنے دوستوں سے مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو تمام دوستوں نے اپنی مشاورت کے ساتھ یہ طے کیا کہ آپ کو مدینہ مارکیٹ نہیں بلکہ پورا مظفر آباد، پورا ڈویژن اور پورے آزاد کشمیر میں دکانوں کو کھولنے کا کہنا چاہیے، اور دکانیں کھل چکی ہیں بڑی تعداد میں۔ آج مدینہ مارکیٹ بھی کھلی ہے، اور شہر کی باقی آپ بینک روڈ کا وزٹ کریں وہ بھی کھلا ہے، کوڑی بھی کھلی ہے، بٹکا بھی کھلا ہے، نیلم روڈ کھلا ہے، آپ کا گوجرا کھلا ہے، ہر جگہ پہ کھلا ہے۔ لیکن کچھ خامیاں اور کچھ کمیاں ہیں۔ وہ جو خامی اور کمی ہے وہ ہمارے اینڈ سے نہیں ہے، وہ بلکہ حکومت کے اینڈ سے ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا پیٹرول نہیں ہے شہر میں، جب پیٹرول نہیں ہوگا تو جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے وہ نہیں چل سکے گی۔ جو آپ کے کوڑی کے جو مسافات سے، گڑی دوپٹہ سے، گڑی یہ اپنا پترین سے، یہ قریب قریب کے جو ہمارے دیہات ہیں، وہاں سے جو لوگ کاروبار کرنے مظفر آباد سٹی میں آتے ہیں، ان کو جو ہے پیٹرول کی اشد ضرورت ہے، نمبر ایک۔ دوسرا، ہمارا جو بڑا بزنس ہے وہ آن لائن سسٹم پہ ہے۔ آن لائن جو آپ کا بزنس ہے اس میں ایک تو آپ کے بینک ہے کہ بینک کا کوئی بھی کاروبار آپ کا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے آپ کے جو بچے ہیں، وہ آج کل ساری ایجوکیشن آپ کی آن لائن ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے نیٹ سروس جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس سے فی الفور کھولیں، ریاست کو اپنے ماحول میں لے کے آئے، جو ماحول اس کا 5 جون کو تھا اس ماحول میں لے کے آئے۔ ریاست کا جو امیج ہے وہ پورے پاکستان میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ کوئی ایسی تحریک چل رہی ہے کشمیریوں میں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ پرسنٹ بھی نہیں ہے، 1% لوگ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ماحول ایسا بن گیا ہے، اس ماحول کو ہم نے جو ہے ساروں نے مل جل کے، اس پہ میڈیا کا سب سے بڑا کردار ہے، تاجران ہیں، اس پہ ٹرانسپورٹر ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ آج 21 دن سے آپ کا پورا جو ہے آزاد کشمیر لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ہے۔ اگر جو شاپس کھل بھی رہی ہیں، جو نمبر آپ کے اوپن بھی ہو رہے ہیں بیمبر میں، میرپور میں، لیکن لوگوں کو جو ہے سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ مارکیٹوں میں نہیں آ رہے۔ آپ کے شادی حال کا بزنس تباہ ہو رہا ہے، آپ کا ٹورزم سارا جو ہے وہ KPK میں چلا گیا ہے، آپ کا ٹورزم جو ہے وہ سارا جو ہے مری کی طرف چلا گیا ہے پنجاب میں۔ آپ کا جو اربوں روپے انکم ہونی تھی، یہ سیزن تھا، آپ کا وہ سارا جو ہے ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا ریاست کو جو ہے نا، وہ ہمیشہ جو ہے ریاست کے آگے نہ میری کوئی حیثیت ہے نہ کسی اور کی حیثیت ہے۔ ریاستی ادارے اور ریاست کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ایسا ماحول میسر کرے جس میں آپ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما سکیں، آپ کو ایسا ماحول میسر کریں کہ آپ کے بچے بڑے سکون سے اپنے کالج اور سکولوں میں جا سکیں۔ آج یہ سارا جو ماحول ہے، اس ماحول کو ایک تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، جہاں اپنے اداروں کی، اپنے سیکورٹی سسٹم کی، جس میں پولیس ہو، رینجرز ہو، جو بھی ہے، سب کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ مظفر آباد ڈویژن میں ایک جان کا بھی نقصان نہیں ہوا، الحمدللہ۔ اور جدھر نقصان ہوا اس میں بھی ہمیں دکھ ہے، وہ بھی ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے بھائی ہیں، خواہ وہ یونیفارم میں ہیں یا بغیر یونیفارم کے۔ اور ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جو ہمارے بغیر یونیفارم کے نوجوان ہیں، جذباتی ہو رہے ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہم کس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔
ہم ریاست جو ہے وہ آپ کی ماں کی طرح کی ہے، ہم ریاست کے اوپر وار کر رہے ہیں، بیرا ربی کا شکار ہیں وہ بچے، بہت قیمتی ہیں۔ آپ دیکھیں چند ماہ قبل جو ہے وہ چند ماہ نہیں چند سال قبل پورے آزاد کشمیر میں جو ہے ایسا ماحول تھا کہ لوگ پاکستان میں مثالیں دیتے تھے کہ اتنا پرامن خطہ کہیں اور ہے نہیں ہے، یہاں آپ کو کوئی سیکورٹی کی ضرورت نہیں، آپ کی فیملی لاکھوں کے حساب سے آتی تھی۔ اس بار بھی آپ کی 1 لاکھ جو ہے وہ گاڑی اندر انٹر ہوئی ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور یہ اگر مسائل نہ ہوتے تو یہ جو آپ کا کے پی کے میں ٹورزم گیا ہے وہ سارا ادھر آ جاتا۔ ٹھیک ہے جی، وہ جب آپ کا ٹورزم آتا ہے، آپ کے جو گیسٹ ہاؤس ایسوسی ایشن ہیں ان کی بھی انکم ہوتی ہے، جو آپ کے یہاں شالیں قالینیں اور جو بھی بزنس آپ کا ہے، آپ کا کلچا بھی بکتا ہے، باقرخانی بھی بکتی ہے، پھولیں بھی بکتی ہیں، کانگڑیاں بھی بکتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے جن لوگوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے آزاد کشمیر کے ساتھ۔ یہ 20-22 دن تو اگر مقبوضہ کشمیر کے نام ہم کر دیتے کہ ان کے لیے تو ہم نے کبھی نکلے ہی نہیں، ان کے لیے کبھی احتجاج ہی نہیں کیا، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، پوری دنیا انڈیا کے خلاف جو ہے سوچنے پہ مجبور ہو جاتی کہ یار اتنا بڑا لاک ڈاؤن انہوں نے کیا ہے۔ اب لاک ڈاؤن کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ اپنے خلاف کر رہے ہیں، اپنی حکومت کے خلاف کر رہے ہیں، اپنے اداروں کے خلاف کر رہے ہیں، اپنے پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان جس نے آپ کو مئی میں اتنی بڑی کامیابی دلائی، آپ کی ایک مسجد پہ حملہ ہوا، اس کے جواب میں ضرب 11 کر کے انہوں نے دلی میں ہر جگہ ٹارگٹ کر کے مارا۔ ہم کس طرح اس فوج کی قربانیوں کو، اس فوج کے احسانات کو بھول سکتے ہیں؟ کشمیری وفادار ہیں اور الحمدللہ مرتے دم تک وفادار ہی رہیں گے، ان کے جو مرضی نظریات ہوں، جس مرضی پارٹی سے تعلق ہو، لیکن پاکستان جو ہے ان کے لیے اول آخر پاکستان ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی آج جو جدوجہد ہو رہی ہے اور اینڈ پہ وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ تو میں مختصر یہ ہے کہ آپ دوستوں نے بھی اسمبلی سیشن ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہماری ٹرانسپورٹ کو چلایا جائے اور اس کے لیے پیٹرول ڈیزل کی اشد ضرورت ہے، اس کو فوراً اوپن کیا جائے۔ لوگ جو ہے یہ لائنوں پہ لگ کے بوتلوں میں پیٹرول لیتے ہیں، یہ ویسے بھی بڑا ڈینجرس ہے، بوتل سے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا جو بینکنگ سسٹم ہے، انٹرا بینکنگ سسٹم جس سے بزنس ہوگا، انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے، یہ آپ کے سارے برانڈ جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہیں، ان ساروں کو جو ہے آپ نے 100%۔ جی، یہ ایک اور بات جو بڑی ضروری ہے جس میں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، اب منگلا کے باہر جہاں پنجاب پولیس اور ہماری یہ دودھ شروع ہوتی ہے وہاں گاڑیاں روکی جاتی ہیں، اور روکی کس لیے جاتی ہیں؟ وہاں سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اب اسی طرح پھگواڑی کے مقام پہ بھی گاڑیاں روکی جاتی ہیں، جو گاڑیاں آپ کی مظفر آباد بھی آ رہی ہیں، جو آپ کی باغ بھی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ کسی چیز کی کمی کوتاہی نہیں ہے، بعض لوگ اس کو جھوٹ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو گاڑیاں وہاں ہیں وہ باعزت بابکار اندر آئے نا، وہ 5,000 10,000 20,000 روپے دے کے کیوں آئے؟ دوسرا یہ بھی ہم کلیئر کر دینا چاہتے ہیں، ہم کسی بھی ذخیرہ اندوز کے سپورٹر نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص پرائس کنٹرول کمیٹی اپنا کردار ادا کرے، کوئی شخص اگر چیزیں مہنگی اشیاء مہنگی فروخت کر رہا ہے، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو۔ مرکزی انجمن تاجرات جو ہے وہ اور تاجر جوائنٹ کمیٹی اس بات کی کسی صورت میں سپورٹر نہیں ہے۔ سلنڈر کا کوئی دوست بتا رہے تھے جی کہ ریٹ اپ ہو گیا، اگر اپ ہو گیا تو اس کو پرائس کنٹرول کمیٹی چیک کرے۔ دیکھیں نا، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ آپ کے لوگ پریشان ہو اور آپ ان کی چمڑی اتاریں، یہ ساری چیزیں کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں انتظامیہ سے ایک بار پھر جو ہے وہ ایک بات رہ گئی ہے کہ آج جو آپ کا آخری تاریخ تھی بلنگ کی، بجلی کے بلات کی، اس کا یا تو سرچارج جو اس کے اوپر لگے گا پلینٹی وہ معاف کی جائے، یا اس کی ڈیٹ ایک ہفتے کے لیے بڑھائی جائے۔ اور آخری بات میری اپنے تمام آزاد کشمیر کے تاجران سے، مظفر آباد ڈویژن کے تاجران سے یہ گزارش ہے کہ پرامن اور مہذب طریقے سے اپنا کاروبار کھولیں، اپنا کاروبار کریں، کسی قسم کا آپ کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا، تمام فول پروف سیکورٹی جو ہے آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ آپ کی ایک کال پہ جو ضلعی پولیس انتظامیہ نے نمبرات دیے ہیں وہ آپ کے تمام نمبر حاضر ہیں، کسی جگہ اگر کوئی بندہ آپ سے زبردستی دکانیں بند کرائے تو آپ کال کریں، ٹھیک ہو گیا، اور آپ اپنے کاروبار کو کھولیں، اس ریاست کا جو تشخص ہے، چہرہ ہے، اسے نمایاں کریں۔ اس کو جو ہے ایک اور بات میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن میرے دل میں آئی، یہ سچی ہے۔ میں یو بی اے گیا ہوا تھا 3 دن پہلے، تو یہ آخری جو کالج سے تھوڑا سا اوپر کر کے اوپر ایک ہوٹل ہے چھوٹا سا،
वहाँ खड़े हुए, बारिश लगी तो पकोड़े चाय पी, तो वो कहता है किधर के हैं, मैं कहा मुजफ्फराबाद के। तो मेरे साथ कज़न भी थे मेरे, तो मुझे कहता है यार आपको मसला क्या है, 3 रुपए बिजली भी इस्तेमाल करते हो तो फिर भी रौला पाते हो, असी मर गए हैं बिजली के बिल दे दे के 50 रुपए तो 60 रुपए यूनिट। हमने ये तासर भी खत्म करना है। पाकिस्तान के लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, करते थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। वो हमें अपना भाई समझते हैं। आप देखें ना, इसकी और क्या मिसाल हो सकती है। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हमारे पाकिस्तान के लोग यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते जब तक उनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन कश्मीर के लोग पूरे पाकिस्तान में खरीद सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। उसकी मिसाल सेंट्रल देख लें आप, और रावला कोट के हैं, कश्मीरी हैं। उसके अलावा आप पूरे पाकिस्तान में कराची में देख लें, हर जगह पे, लाहौर पे देख लें, हमारे कश्मीरी, और कमज़ोर कश्मीरी नहीं, ताकतवर मजबूत कश्मीरी, ये जितना भी आपका सीफी बट और ये सारे जो ग्रुप्स हैं आपके, ये सब कश्मीरी हैं और असम्बलियों में भी जाते हैं। तो इसलिए हमें भी अपना थोड़ा सा ज़र्फ थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, हमें अच्छाई को वेलकम करना चाहिए, और बुराई जो है उसके खात्मे के लिए हम सारों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। जब हम डिस्टर्ब होंगे, मुजफ्फराबाद हमारा कैपिटल है, ये डिस्टर्ब होगा तो फिर पूरा आज़ाद कश्मीर डिस्टर्ब होगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत लंबी बात होगी, कोई बात अगर जो ज़्यादा बातें हैं, जो अलग अलग बातें हैं, वो कायदे मोहतरम ने आपके सामने रख दी हैं। मैं एक दो पॉइंट से उस पर बात करूँगा। पहली बात यह है कि जो हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी 1977, उसके अंदर जो है बुनियादी हकूक दिए गए, जिसके अंदर ये एहतजाज का हक है, हक रायदही का हक है, और बाकी जो है जो लोग कहते हैं जी हमारा ये सारे बुनियादी हकूक में शामिल है, तो वो उनको दिए गए हैं। लेकिन आयन जो है वो इतने हकूक नहीं देता कि आप 25 लाख जो कश्मीर के बसने वाले हैं उनके हकूक को आप रोक डालें। अब एक तरफ अगर एहतजाज का हक है, तो दूसरी तरफ 25 लाख कश्मीरियों का जो हक है वो ये है कि उनको रोजगार का हक हो, उनको फ्री मूवमेंट का हक हो, उनको जो है वो जरिया माश और जो उनकी जरूरियात ज़िंदगी है ये मुहैया करने का हक है। आप देखेंगे पिछले जो आज 24-25 दिन से जो हमारे आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, 25 लाख जो अवाम है, उनके ये बुनियादी हकूक जो आइन ने उनको दिया हुआ है वो सल्ब किए जा रहे हैं। इसलिए जो है मैं ये गुजारिश करूँगा कि जब कोई एहतजाज